ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی کے لائق ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، ہر شے پر قادر، علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش ہو تمام پیغمبروں پر، اور بالخصوص محمد عربی سید الثقلین امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ کافی جد و جہد اور کوششوں کے بعد آج محلہ بگیا میں اور اس کی اس جامع مسجد میں مجھے جمعہ کا خطبہ دینے کا موقع ملا۔ کوششیں پہلے بھی ہوئی ہیں، رمضان المبارک کے مہینے سے کوشش کی جا رہی ہے، شب قدر بھی ایک مانگی جا رہی تھی، لیکن چونکہ میں کرناٹک اور مہاراشٹر کے دورے پر تھا اور میری ساری راتیں یا تو مہاراشٹر میں بک تھیں یا کرناٹک میں، جس کی وجہ سے کوئی ایک رات بھی میں اٹاوا نہیں دے سکا، ورنہ ارادہ تھا کہ کوئی شب قدر میں آپ کے سامنے آیا جائے اور کچھ گفتگو ہو، دین کی کچھ باتیں ہوں، لیکن جب اللہ رب العالمین نے چاہا تب ہم آئے۔ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، لیکن اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا یہ اللہ رب العالمین کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے۔ ان تشاؤون الا یشاء اللہ، تم جو چاہو وہ ہو جائے، یہ ضروری نہیں۔ تم چاہ سکتے ہو، ہونا یا نہ ہونا، کرنا یا نہ کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے۔ آج آئے، گڈو بھائی کی کافی محنت رہی، انہوں نے فون بھی کیا، مجھے بلایا، دانش سے بھی کہلوایا۔ میں نے کہا میں اٹاوا جب بھی آؤں گا تو انشاءاللہ جمعہ کا خطبہ کا وقت آپ کو دوں گا۔ میں اپنے والد محترم کا علاج لکھنؤ میں کرا رہا ہوں، انہی کو لینے آتا ہوں، پھر ان کو چھوڑنے آتا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین سے کہ انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ آیا ہوا تھا، کل رات میں 2 بجے پہنچا، تو اس حساب سے کہ جمعہ کا دن بھی مل گیا اور وعدے کے مطابق میں آپ کی مسجد میں پہنچا۔ اللہ رب العالمین جو کچھ بھی کہلوائے حق ہو، سچ ہو، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنوں کے جو اوصاف قرآن نے بیان کیے ہیں کہ کون شخص مومن ہے، وہ ایک لمبی فہرست ہے۔ میں نے اس کا
ایک جز آپ کے سامنے پیش کیا ہے. کوشش کروں گا کہ جمعے کے اس مختصر سے وقت میں اسی کو آپ کے سامنے رکھ دوں. بہت سی صفتیں ہیں, بہت سے اوصاف ہیں مومنوں کے. ان میں ایک وصف بتایا گیا ہے کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. مومن وہ ہیں, یا آپ مسلمان انہیں کہہ سکتے ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھتے ہیں, ان کی حفاظت کرتے ہیں. ان کے پاس جو امانت رکھی جاتی ہے یا جو امانتیں ہیں ان کے پاس, اس میں وہ خیانت نہیں کرتے, اور جو وعدے ہیں کسی سے کرتے ہیں تو اس کو توڑتے نہیں ہیں. یہ مومنوں کا ایک وصف ہے. بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ مومن وہی ہے. بہت سے اوصاف بتائے. قد افلح المومنون پورا 18واں پارہ اٹھا کے پڑھیے گا, وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. 18ویں پارے کی شروعاتی ہوتی ہے. بہت سے اوصاف بتائے ہیں. وہیں پر ایک وصف یہ ہے کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے ہیں, وہ مسلمان کامیاب ہو گئے ہیں جو اپنی پاس رکھی ہوئی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور جو وعدے, جو عہد, جو پیمان جو کسی سے اقرار کیا ہے اس کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہ لوگ کامیاب ہیں. امانت بہت بڑی چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس امانت نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے. لا دینا لمن لا امانت لہ. جس کے پاس امانت کا پاس و لحاظ نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے. شارٹ میں کتنا چھوٹا جملہ کہا, اور اس جملے میں پوری بات کہہ دی اللہ کے رسول نے. امانت کا پاس و لحاظ ہے تو مومن ہو, دین ہے تمہارے پاس. اور کسی کی امانت اگر آپ کے پاس ہے, اگر اس میں آپ خیانت کر رہے ہیں یا ٹال مٹول کر رہے ہیں یا دینے کی نیت نہیں ہے, اس کو واپس نہیں لوٹا رہے ہیں, تو آپ نہ تو مومن ہیں اور نہ ہی آپ کے پاس دین ہے. بہت شارٹ جملہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں, ہر مسلمان غور کرے. کبھی کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ واقعی ہم مجبور ہیں اور ہمارے ہاتھ کوئی ایسی چیز لگ جائے کہ اس کی ضرورت ہمیں خود سب سے زیادہ ہے, لیکن چونکہ وہ چیز میری نہیں ہے تو ہم اس کو خرچ کریں یا نہ کریں. جبکہ ہماری کنڈیشن خود یہ ہے کہ ایسے موقع پر شریعت اپنی جان بچانے کے لیے خنزیر کا, سور کا گوشت بھی ہمارے لیے حلال قرار دے رہی ہے کہ تم اتنا کھا لو جتنے میں تمہاری جان بچ جائے. ایسی کنڈیشن میں کوئی چیز ہمیں مل رہی ہے زمین پر پڑی ہوئی, اور اس کو ہم نے چھو بھی لیا, ہاتھ بھی لگا دیا, تو کیا ایسی کنڈیشن میں بھی ہم اس چیز کو اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ سوچئے گا. ایسی کنڈیشن میں, اور جب ایسی کنڈیشن میں جب کوئی آدمی استعمال نہ کر رہا ہو تو سوچئے کہ پھر ہم حالت تندرستی میں اور صحت میں اور کمانے کی طاقت رکھتے ہیں, اس کے باوجود ہم لوگوں کی امانتوں میں خیانت کر لیں تو ہمارے پاس پھر کیا رہ جاتا ہے, اور ہم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کس منہ سے اپنے آپ کو ہم دیندار کہلاتے ہیں. سن 240 ہجری کا واقعہ ہے, اور کوئی معمولی تاریخ کی کتاب کا یہ واقعہ نہیں ہے, تاریخ طبری کا واقعہ ہے. سن 240 ہجری یاد رکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے تقریباً 230 سال کے بعد مکے کا واقعہ ہے یہ, مکے کا. اور پہلے اتنی بلڈنگیں نہیں تھیں جو آج جو صورتحال ہے, ہوٹلیں بن گئیں, بلڈنگیں بن گئیں. پہلے جھونپڑیاں تھیں, کچے مکانات تھے. سن 240 ہجری کے اندر آج رمضان کا چاند نظر آتا ہے, آج رمضان کا چاند نظر آتا ہے. لوگ سحری کے لیے تیاری میں لگ جاتے ہیں,
جو اچھا خاصا طبقہ تھا پیسے والا، ان لوگوں نے بہترین سحری کا انتظام بھی کیا. آج پہلی سحری ہے، سحری سے فارغ ہونے کے بعد سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے، اور وہی مکے میں جہاں کبھی حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے، اسی جگہ پر کھڑے ہو کر مسجد کا مؤذن اذان دے رہا ہے. خانہ کعبہ کے اندر اسی جگہ پر کھڑے ہو کر یہ اذان دی جا رہی ہے. مؤذن کی سریلی آواز، اذان کی سریلی آواز جبل نور جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اترتی ہے، اور قیقان کی وادی، وہ پہاڑیاں، مؤذن کی اذان کی آواز ان پہاڑیوں سے ٹکراتے ہوئے لوگوں کے مکانوں میں جا رہی ہے، اور لوگ اپنے اپنے مکانوں سے مؤذن کی اس سریلی آواز سے محسوس ہو رہے ہیں، اپنے گھروں میں وضو بنا رہے ہیں، اور لوگ مسجد کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کے لیے نکل رہے ہیں. آس پاس کی بستی کے جتنے لوگ تھے، جہاں تک اذان کی آواز گئی، ان لوگوں نے خانہ کعبہ کا قصد کیا. سارے کے سارے لوگ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے، خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، سوائے ایک شخص کے جس کی عمر تقریباً 86 سال ہے، جس نے شام کو کھانا بھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا، اور صبح سحری بھی اس کی چند کھجور کے سوکھے ٹکڑے، جن کو ہم چھوارے بولتے ہیں، اور چند سوکھی روٹی کے ٹکڑے، انہی پر اس کی سحری ہوئی تھی. 86 سال کا یہ بوڑھا صرف یہی ایک شخص ہے جو اپنے گھر میں رہ جاتا ہے، زیادہ اٹھنے پھرنے سے، چلنے پھرنے سے قاصر ہے، اور فجر کی نماز اپنے گھر میں ادا کرتا ہے. آس پاس پڑوس کے سارے لوگ سحری کر کے مسجد کی طرف چلے گئے. سچ کہا تھا اللہ کے نبی نے، تم کتنی ہی عبادتیں کر لو، کتنے ہی روزے رکھ لو، کتنی ہی نمازیں پڑھ لو، اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سو گیا ہے اور تمہیں اس کی خبر نہیں ہے، تو تمہاری یہ نماز تمہارے منہ پر ماری جائے گی، تمہارے یہ روزے تمہارے منہ پہ مارے جائیں گے. فرمایا امام کائنات نے، جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا ہے، اس کو اس کی خبر بھی نہیں ہے، اور وہ تہجدوں میں پوری رات گزار دیتا ہے، اس کا پڑوسی، اس نے اپنے بھوکے پڑوسی کی خبر نہیں لی، تو اس کی نماز، اس کے روزے کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا، نبی اکرم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے ایسے شخص کے روزے اور نماز اور تہجدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ عبادتیں ہمیں انہی چیزوں کا تو عادی بناتی ہیں کہ تم اپنے بھائیوں کا بھی خیال رکھو. اس 86 سال کا بوڑھا اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سورج تھوڑا سا بلند ہوتا ہے، عربوں کا ماحول پہلے تھا، آج بھی ہے، وہ 10 11 12 بجے تک فجر کے بعد سونے کے عادی ہوا کرتے ہیں. وہ آئے نماز فجر پڑھ کر اور اپنے گھر میں آ کر سو جاتے ہیں. یہ بوڑھا گھر کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے، 86 سال کا، اس کو نہ دوپہر میں نیند، نہ دن میں نیند، نہ رات میں نیند آ رہی ہے، گھر کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو فکر ستا رہی ہے. تو اپنی 4 جوان بیٹیوں کی، 2 سگی بہنوں کی، ایک بوڑھی ساس کی، اور ایک اپنی بیوی کی، 8 لوگوں کا خود یہ ذمہ دار، اور اپنے کو لے کر 9، 4 بیٹیاں، 2 بہنیں، 6، ایک بوڑھی ساس 7، ایک بیوی 8، اور خود کو بھی جوڑا جائے تو 9 لوگوں کا اکیلا ذمہ دار. اس کو اگر فکر کھائی جا رہی ہے تو اپنی 4 بیٹیوں کی، 2 بہنوں کی، ایک ساس کی، ایک بیوی کی، جن کا خود یہ اکیلے ذمہ دار ہے. ابھی یہ کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے آواز آتی ہے، اے ابو الغیاس، سحری تو روٹی کے سوکھے ٹکڑوں سے ہو گئی ہے، چند چھواروں سے ہو گئی ہے، شام کو افطار کیسے کیا جائے گا؟ اکیلے تم ہی کمانے والے ہو، وہ بھی اس عمر کی دہلیز پر پہنچ کر، تمہارے اوپر ہی ذمہ داری ہے، اٹھو، اللہ کا نام لو، گھر سے نکلو.
कुछ रिस्क तलाश करो, घर से निकलना तुम्हारा काम है, रिस्क का इंतजाम करना अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है। फंतशिरू फिल अर्ज वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तुम जमीन में फैल जाओ, अल्लाह का रिस्क तलाश करो, रोजी तलाश करो। ऐ अबुल गयास, घर से निकलो, शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें थोड़ी सी कुछ बरकत दे दे। शाम के इफ्तार का चंद सूखी रोटी के टुकड़ों का ही इंतजाम हो जाए, कम से कम बच्चे इफ्तार तो कर लेंगे। कहता है हाँ मेरी बीवी लुबाबा तुम ठीक ही कह रही हो, मुझे हाथ पैर मारना चाहिए, मुझे घर से निकलना चाहिए। इस बूढ़े ने गमछा लिया, अपने कंधे पे डाला और घर से बाहर निकल गया, चंद रोटी के सूखे टुकड़े कमाने के लिए कि किसी के यहाँ झाड़ू पोछा लगा दूं, बर्तन मांज दूं, किसी के यहाँ कुछ कर दूं और वो एवज में पैसा न दे, चंद सूखी हुई रोटी जो शाम की बची हुई हो उसके चंद टुकड़े ही हमें दे दे। हम न सही हम अपनी बेटियों को, सास को, बहनों को कम से कम खिला दें। जरा तसव्वुर करो, इस इरादे से निकलता है लेकिन सारे लोगों के दरवाजे भी बंद हैं, कहीं काम भी नहीं मिलता है। अल्लाह की आजमाइश कैसे आती है, इम्तिहान कैसे आता है। ये आदमी घरों के बंद दरवाजों में झांक कर नहीं देखता है, किसी का दरवाजा नहीं खटखटाता है। बिला जरूरत किसी के घर के दरवाजे को खटखटाना भी जायज नहीं है। घर के दरवाजे बंद हो तो ताका झांकी करना भी जायज नहीं है। शायद अल्लाह का कोई बंदा मुझे मिल जाए, दिख जाए, मेरी शक्ल देखकर मुझे अपने घर ले जाए, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम करा के मुझे चंद रोटी के टुकड़े दे दे, लेकिन वो भी नसीब नहीं होता है। वही कोई तकरीबन 11 बजे के आसपास ये जाकर एक बियाबान जंगल की तरफ जब मोहल्ले से निकला तो सामने जंगल, उसी जंगल की तरफ बैठ जाता है, एक दरख्त के साए में आराम करने लगता है कि थोड़ा सस्ता लूं। बूढ़ा आदमी था, हाँफता था, बैठ गया एक जगह और लकड़ी का एक तिनका लेकर जमीन को कुरेदने लगता है और ये सोचने लगता है कि काश मुझे मौत आ जाए, आए काश कि मैं अबदी नींद सो जाऊं। फिर सोचता है कि क्यों ना आज इसी जंगल में मैं खुदकुशी कर लूं। फिर सोचता है खुदकुशी करना भी तो हराम है, ये बुज़दिलों का काम है। अगर खुदकुशी करने से दुनियावी मुसीबत से बच गया तो आखिरत की परेशानियों, जहन्नम के अजाब से नहीं बच सकता। कुछ सोचकर वो रह जाता है और जमीन पर मिट्टी को कुरेदता जाता है। अचानक इसका हाथ रेशम की किसी थैली से टकरा जाता है। रेशम की और चमड़े की मिक्स थैली से टकरा जाता है। यकबैग वो अपने हाथ को पीछे खींच लेता है, ये समझता है कि कोई जहरीला सांप है, ये कहीं हमको डस न ले। फिर हिम्मत करके चलो सांप ही सही, अगर ये खुद डस लेता है और मैं इसके जहर से मर जाता हूं तो खुदकुशी न कहलाई जाएगी। अपना हाथ उसी थैली की तरफ बढ़ा देता है कि अगर सांप है तो काट ले, कम से कम इसके जहर के असर से मैं मर जाऊं। लेकिन जब उसको खींचता है तो क्या देखता है कि वो एक हुमियानी है। आपने देखा होगा अरबों में जब उम्रा करने जाते हैं तो एहराम के ऊपर लोग एक बेल्ट बांध लेते हैं, उसी में अपने कागज, पैसा, पासपोर्ट और जरूरी चीजें उसी के अंदर रख लेते हैं। वो चमड़े की, उसी को हुमियानी बोलते हैं, जिसको हम चमड़े की या लेदर की बेल्ट कह सकते हैं, बड़ी बेल्ट। मैं उसको हुमियानी बोलूंगा, लेकिन उसका एक नक्शा मैंने आपके सामने बता दिया है, जो कमर पे बांध लिया जाता है अपनी जरूरी चीजें, क्योंकि हालत एहराम में जेब तो होती नहीं है। जब हम पहनेंगे एहराम बांधेंगे तो अपनी जरूरी चीजें उसी बेल्ट में रख ली जाती हैं। उसमें लंबी सी एक पॉकेट होती है, वही बेल्ट निकली, वही हुमियानी निकली। उसने जैसे ही उसको खींचा और उसको खोल के देखता है तो उसमें सोने के दीनार तकरीबन 1000 सोने के दीनार। ये थैली से जब देखता है तो कहता अल्लाह, पल भर के लिए खुशी होती है कि ये लो अब मेरे अच्छे दिन आ जाएंगे, हालात हमारे सुधर जाएंगे, ये तो बहुत बड़ी नियामत हमको मिल गई है। हमें तो 1 दीनार ही काफी है, ये तो 1000 दीनार हैं थैली के अंदर। हालांकि उसने गिने नहीं, लेकिन तखमीना लगाया और वो 1000 थे भी। अंदाजा लगाता है कि 1000 दीनार होंगे तकरीबन। 1 दीनार से ही हम महीनों अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। सोने का दीनार और 1000 सोने के दीनार,
थोड़ी देर के लिए खुश होता है, फिर सोचता है नहीं, ये दीनार की थैली मेरी नहीं है, ये हुमियानी मेरी नहीं है। आलिम भी था, पढ़ा लिखा भी था, मसला जानता था, 1 साल तक इस माल का ऐलान करना पड़ेगा। जमीन पर कोई चीज मिल जाए तो वो आपकी नहीं हो गई। मसला याद रखिएगा, आपको बताया गया हो ना बताया गया हो, जो चीज भी आपको मिल जाए, 2 चीजें याद रखिए। अगर देख ली, मिल गई, अगर आपने देखकर उसको उसके हाल पे छोड़ दिया, भैया पता नहीं मेरा नहीं है, हम इसके जिम्मेदार नहीं है, जिसकी वो ले जाए, तब तो आप जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन अगर आपने उसको हाथ लगा दिया, देख लिया, अब आप उसको छोड़ नहीं सकते। टच कर दिया, हाथ लगा लिया, देख लिया, खोल लिया, तो अब आप उसको रख नहीं सकते। भाई मैं इस मुसीबत में नहीं, जिसका वो ले जाए, हम नहीं इसको छुएंगे। अब आप नहीं छू सकते, अब आप उसको छोड़ नहीं सकते। अब आपकी जिम्मेदारी बन गई है कि अब आप 1 साल तक उस माल का ऐलान करेंगे कि हमें कुछ मिला है, आओ निशानी बताकर ले जाओ। और 1 साल तक ऐलान करने के बाद कोई नहीं आता है, तब 1 साल के बाद उसका 5वां हिस्सा आप अल्लाह की राह में खर्च करके बकिया आप अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं। ये शरीयत के दूसरे मसले हैं, हम इस तरफ अभी नहीं जाना चाहते हैं। अगर आपने हाथ नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, लगा लिया तो अब जिम्मेदारी है कि उसको उसके मालिक तक पहुंचाओ। 1 साल तक आपको ऐलान करना पड़ेगा। 1 साल तक कोई करेगा? अरे हम तो अपना सही लीडर नहीं चुन पाते हैं। 2 किलो खरबूजा खरीदने वाली कौम और 2 किलो खरबूजा खरीदने के लिए पूरा ठेला सूंघने वाली कौम, पूरा ठेला सूंघ कर 2 किलो खरबूजा कौन सा मीठा निकलेगा इसका अंदाजा लगाने वाली कौम इलेक्शन के मौके पर एक सही लीडर नहीं चुन पाती है। ये हमारी हालत है, ये हमारा हाल है। हम अमानतों का ख्याल रखेंगे। जमीन पर पड़ा हुआ माल अगर हमारी नजर पहले पड़ गई और आपकी भी पड़ गई तो दोनों लड़ पड़ेंगे उसके ऊपर। और उस कौम से तो बिल्कुल ही उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती जिस कौम की औरतें 200 और 300 रुपयों में अपना ईमान बेचती हो, अपना ज़मीर बेचती हो, अपना वोट बेचती हो, अपनी हया बेचती हो, अपनी खुददारी बेचती हो, अपनी शराफत बेचती हो। ऐसी कौम से तो ये उम्मीद बिल्कुल नहीं लगाई जा सकती है। मैंने कह दिया जो कहना था, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं, मैं बाज नहीं आता हूं। जो कहना था कह दिया। जिस कौम की औरतें 200 और 300 रुपए में अपना जमीर बेचती हो, अपना नफ्स बेचती हो, अपनी हया बेचती हो, अपने पर्दे का सौदा करती हो, अपनी शराफत को नीलाम करती हो, ऐसी कौम से ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं लगाई जा सकती। इसने चूंकि छू लिया, छोड़ दिया, नहीं नहीं मेरा माल नहीं है, पता नहीं किसका है, मैं इस फितने में नहीं पड़ूंगा। उड़ता है, लेकिन आलिम था, मसला जानता था। आया अबुल गयास, अब तुम इस माल को छोड़ भी नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हारा हाथ टच हो चुका है, तुमने खोल कर देख लिया है। अब अगर तुम इसको छोड़कर चले गए तो सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारी ऊपर आयद होती है। बड़ी मुसीबत में फंस गया। अल्लाह, मैंने तो सोचा था कि सांप होगा मुझे डस लेगा, ये क्या मुसीबत मिल गई। ये सोने के दीनार है, मुझे जरूरत है लेकिन ये माल मेरा नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं। चलिए अब इसको उठा लिया, इसको इसके मालिक तक पहुंचाऊंगा, 1 साल उसका ऐलान करूंगा। चुपके से उसको पैक करता है और दबे पांव से चोरों की तरह अपने घर में घुसता है कि मेरी बेटियों की नजर न पड़ जाए, मेरी बीवी की नजर न पड़ जाए, मेरी बहनों की नजर न पड़ जाए। कभी कभी इंसान अपने से नहीं अपनी बीवी और बच्चों की वजह से मजबूर हो जाता है, उसकी वजह से बहुत सी चीजों को बदल देता है, यहां तक कि दीन का सौदा भी कर देता है। चुपके से जा रहा है इस हुमियानी को कहीं महफूज जगह पर रखने के लिए, लेकिन चूंकि उसकी शरीक हयात, रफीक हयात, उसकी बीवी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी कि शायद रोटी के चंद टुकड़े लेकर आएगा। देख लेती है, अय अबुल गयास क्या रख रहे हो? कहता कुछ नहीं। नहीं तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। वो करीब आती है,
اور اس نے اس کے ہاتھ کو پیچھے سے دیکھا کہ ہاتھ پیچھے کیے ہوئے ہیں، کہا ہاتھ آگے کرو، مجبور ہو کر اس نے اپنے ہاتھ کو آگے کیا۔ بیوی کی باتیں کھل جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی ہے، اب چلو جلدی جاؤ رات کے لیے کوئی سامان لے آؤ، ایک درہم اس میں سے نکال کر کچھ لے آؤ، شام کے افطار کا انتظام ہو جائے گا۔ ہم نے کئی دنوں سے گوشت نہیں کھایا ہے، ہماری بیٹیوں نے نہیں، ہماری ماں نے نہیں، اور ہماری نندوں نے نہیں، جاؤ لے کر آؤ۔ ابو الغیاث نے کہا ہے میری بیوی ایک بات یاد رکھنا، یہ ہمیانی میری نہیں ہے، یہ مجھے زمین پر پڑی ہوئی ملی ہے، اس کے مالک تک پہنچاؤں گا، 1 سال اعلان کروں گا، اگر اس کے باوجود نہیں ملے تب کچھ امید لگانا۔ بیوی نے کہا میرے پیارے شوہر اس حالت میں دیکھو شریعت بھی تمہیں اجازت دیتی ہے، اور اگر اس کا مالک مل گیا، اگر 10 15 20 دینار اس کو کم دے دو گے تو اس کا کیا بگڑ جائے گا، وہ ہماری خود کنڈیشن کو دیکھ لے گا، چھوڑ دے گا، جاؤ 1 دینار خرچ کر لو اور جاؤ۔ کہا بیوی اگر اس کا علم تمہارے اور میرے علاوہ کسی تیسرے کو ہوا، میری بیٹیوں کو یا میری بہنوں کو یا میری ساس کو ہوا، اگر اس کی اطلاع تم نے کسی کو بھی دی تو تجھ پر طلاق ہے۔ طلاق کے لفظ سے بیوی یا تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے یا بہت زیادہ رنجیدہ ہو جاتی ہے۔ جس کو اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہی نہیں وہ بار بار اکساتی رہتی ہے تاکہ یہ طلاق دے دے، لیکن جس کو فرما بردار اور نیک شوہر ملا اس کے لیے طلاق کا لفظ پہاڑ بن کر گرتا ہے۔ لبابہ چونک گئی، ڈر گئی، کانپ گئی، تھرا گئی، کہنے لگی ابو الغیاث ایسا مت کرو، طلاق کا لفظ منہ سے مت نکالو۔ فرمایا میں نے دی نہیں، اگر اس کی اطلاع کسی کو تم نے دی تو تم پر طلاق رکھ دیا۔ اور ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے خانہ کعبہ چلا جاتا ہے، 86 سال کی عمر میں بھی روزہ نہیں چھوٹا، چند چھواروں پر روٹی کے سوکھے ٹکڑوں پر اس کے پورے گھر، یہاں تک کہ اس کی ساس، خود یہ 86 سال کا ہے تو ساس کتنی عمر کی ہوگی، خود اس کی ساس بھی روزے سے ہے، اور یہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ ابھی امام حرم نے نماز ہی پڑھائی تھی، سلام ہی پھیرا تھا کہ وہاں ایک خراسانی نوجوان نماز کے بعد کھڑا ہوتا ہے، جیسے ہماری مسجدوں میں کوئی آدمی چندے کا اعلان کرنے کے لیے نماز کے بعد کھڑا ہوتا ہے، ایسے ایک خراسانی نوجوان وہاں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے لوگوں میری ایک ہمیانی تھی جس میں 1000 دینار تھے، وہ میری کہیں گم ہو گئی ہے، وہ میری کہیں کھو گئی ہے، اگر کسی کو ملی ہو، آپ لوگ حج کے لیے آئے ہو، عمرے کے لیے آئے ہو، اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو ملی ہو تو وہ مجھے لوٹا دے، اللہ اس کو دگنا اجر دے گا، اللہ اس کو دگنا ثواب دے گا۔ اس آدمی کی امیدیں بھی اب ٹوٹ گئیں، یہ خود ظہر کی نماز میں ابو الغیاث وہاں تھا، اللہ یہ کیا ہوا، میں تو سوچ رہا تھا شاید ہی کوئی ملا، نہیں تو 1 سال کے بعد ہی صحیح لیکن میری ہو جائے گی 5واں حصہ خرچ کر کے، لیکن اب اعلان کرنے والا کر رہا ہے اور وہ بھی کوئی انعام کا لالچ نہیں دے رہا ہے، کہہ رہا اللہ اس کو ڈبل اجر دے گا، اللہ اس کو ڈبل ثواب دے گا۔ یہ بوڑھا کھڑا ہوتا اور کہتا ہے، یہ بوڑھا کھڑا ہوتا اور کہتا ہے اے اللہ کے بندے، ہو سکتا ہے کہ تیری تھیلی کسی بہت زیادہ غریب اور بے بس انسان کو مل گئی ہو اور وہ بیچارہ پریشان ہو، یہاں کے حالات بہت خراب ہے، کچھ انعام رکھ دو، شاید انعام کے لالچ میں وہ دے دیں۔ اس آدمی نے، خراسانی نوجوان نے پوچھا کتنا انعام رکھ دوں؟ کہا 10% تو دے دو کم سے کم، 1000 ہے تو 100 دینار اعلان کر دو، ہم اس کو دے دیں گے، 900 تو آپ کو مل جائے گا۔ اس آدمی نے کہا، خراسانی نوجوان نے، میں 100 دینار نہیں دے سکتا ہوں، میں اللہ پہ چھوڑ رہا ہوں اپنا معاملہ۔ جس نے اللہ پہ چھوڑ دیا بہت بڑی بات ہو گئی، سن لو، پھر آپ بری ذمہ ہو گئے۔ اگر آپ نے کسی کی مجبوری کو دیکھ کر کسی کو قرض دیا ہے، واقعی وہ مجبور تھا، غریب بہن کی شادی کر رہا تھا، غریب بیٹی کی شادی کر رہا تھا، یا اس کا بیٹے کا علاج تھا اور آپ نے دے دیا، اور بعد میں وہ آنا کانی کر رہا اور آپ کا قرض نہیں لوٹا رہا ہے، اور آپ کو امید ہو گئی کہ اب یہ میرا قرض نہیں دے گا، اور آپ نے کہا میں نے اللہ پر چھوڑ دیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہو گئی۔ اب آپ اس کے مالک نہیں رہ گئے، اب آپ چھوڑ دیجئے اس کو، اب اللہ وصول کرے گا، کیسے کرے گا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اب چاہے اس نے 10,000 لیا ہو، اب اللہ یا تو اس کے بیٹے کو کینسر کا مریض بنائے گا، یا اس کے بیوی کو، یا خود اس کو، اس نے 10 لیا، اللہ 1,00,000 وصول کرے گا۔ اب یہ آپ نے اس کی اوپر چھوڑ دیا ہے، تب آپ اس کو نظر انداز کر دو، اب اس کے فیصلے کا انتظار کرو، اس کی لاٹھی میں آواز نہیں، دیر ہوگی لیکن اندھیر نہیں ہوگا، وہ ملے گا آپ کو۔
آپ کو نہ ملے لیکن اس کو وہ دن دیکھنا پڑیں گے. دنیا ہے یہ قانون فطرت اور قانون شریعت دو چیزیں ہیں. شریعت میں معافی ہے, فطرت میں معافی نہیں ہے. آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے تو آپ کے ساتھ برا ہوگا. آپ اپنے باپ کو ماریں گے تو تیار رہیے آپ اپنی اولاد سے پٹنے کے لیے. آپ کی اولاد آپ کو مارے گی, یہ طے ہے. کما تدین تدان. آپ جس کے ساتھ برا کریں گے تیار رہیے آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا. ہم نہیں کریں گے, اللہ کرے گا, کیونکہ یہ قانون شریعت نہیں ہے, یہ قانون فطرت ہے. فطرت کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی ہے. آپ شراب پیئیں گے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا گردہ خراب نہ ہو. یہ فطرت ہے. شراب پیئیں گے, توبہ کریں گے, اللہ معاف کر دے گا, لیکن فطرت معاف نہیں کرتی ہے. نیچرلٹی معاف نہیں کرتی ہے. لا آف نیچر معاف نہیں کرتا ہے. آپ شراب پیئیں گے تو آپ کا گردہ خراب ہوگا, کیونکہ نیچر کسی کو معاف نہیں کرتا ہے. آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا, یہ یاد رکھ لیجئے گا. اس نے منع کر دیا کہ 100 دینار نہیں دیں گے ہم. بوڑھا اپنے گھر چلا گیا, وہ اپنے جہاں رکا تھا وہاں چلا گیا. محمد ابن جعفر طبری کہتے ہیں, میں اس واقعے کو دیکھ رہا تھا, میں بھی دور سے آیا تھا حج کے لیے ارادے سے. میں سمجھ گیا ہو نہ ہو یہ تھیلی اس بوڑھے کے پاس ہے. بوڑھا اپنے گھر جا رہا تھا, میں اس کے پیچھے پیچھے لگ گیا. وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ بیوی دن میں تارے دیکھنا بند کر دے, اب جو مال تھا وہ اس کا مالک مل گیا ہے. وہ اعلان کر رہا تھا, لیکن آج اس نے 100 دینار کا بھی اعلان نہیں کیا. میں کچھ اور انتظار کر رہا ہوں, شاید 10 دینار ہی دے دے. دوسرے دن پھر ظہر میں گیا, وہ پھر اعلان کر رہا تھا. اس نے کہا, ارے اللہ کے بندے, میں نے کل کہا تھا تجھے 10% کا اعلان کر دے, نہیں کر رہا ہے تو. ارے کم سے کم, ارے تو 10 دینار کا ہی اعلان کر دے, 100 نہیں دیتا. شاید ہمارا علاقہ بڑا غریب کا, غربت کا ہے, مفلسی کا ہے. شاید کوئی اللہ کا نیک بندہ جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو, وہ یہ اعلان سن کر تجھے دے دے. اس نے کہا, میں 10 دینار بھی نہیں دوں گا, میں نے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے. یہ پھر اپنے گھر چلا آیا, کہنے لگا بیوی وہ 10 دینار بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لو بابا میں کیا کروں. تیسرے دن گیا, وہ پھر اعلان کر رہا ہے, خراسانی نوجوان میری ہمیانی کسی کو ملی ہو تو وہ دے دے, اللہ اس کو ڈبل اجر دے گا. ایک کھڑا ہو کے بوڑھا کہتا ہے, غم الغیاس, اے اللہ کے بندے, شاید کوئی بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے آدمی کے پاس تیری ہمیانی ہو اور وہ دینا چاہتا ہو لیکن مجبور ہو, اس کی بیوی بچوں کی حالت خراب ہو. ارے 10 نہیں دے سکتا, 1 ہی دینار کا اعلان کر دے, شاید اس کی وجہ سے وہ تجھے تیرا مال لوٹا دے اور تیرا 1 دینار سے اس کے گھر کا کچھ خرچہ چل جائے. اس نوجوان نے کہا, میں 1 دینار بھی نہیں دوں گا, میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے. یہ بوڑھا چیخ کر کہتا ہے, آئے نوجوان اٹھو, چلو میرے ساتھ میرے گھر, تمہاری ہمیانی ہمارے پاس ہے. چل دیا, گھر لے گیا. محمد ابن جعفر کہتے کہ میں اس کے ساتھ چلا پیچھے پیچھے, اور دروازے کے باہر, چونکہ بوڑھا تھا, کمزور تھا, اس کا مکان گھر کوئی بنا ہوا نہیں تھا, ایک سوراخ سے میں منظر دیکھ رہا تھا. اس نے دروازے کے باہر بوڑھے کو کھڑا کیا, اپنے گھر گیا, پردہ کرایا, ایک پردہ ڈال دیا اور پھر اندر بلا کے لے گیا, اور پھر ہمیانی لے کے آیا, میرے پاس ڈال دیا. گنو. میں نے گنا تو پورا 1000 دینار تھا. کہا کم تو نہیں ہے؟ کہا نہیں, اب تم چلے جاؤ. چاروں جوان بیٹیاں, 2 بہنیں اور لبابا اور ساس, یہ اس پردے کے سوراخ سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں. شاید 1000 دینار لے جاتے وقت یہ 2-4 دینار دے دے اور میرا کچھ خرچہ ورچہ چل جائے. لیکن اس نوجوان نے, خراسان کے رہنے والے نوجوان نے, تھیلی اپنے کاندھے پہ لادی اور نکل گیا. گھر سے باہر چل دیا, دروازہ کھولا اور چلا آگے. لبابا کہتی ہے, جب وہ 1000 دینار کی بھری ہوئی تھیلی لے کے جا رہا تھا اور 1 دینار بھی مجھے نہیں دیا, اور جب وہ دروازہ چیر کر نکلا تو ایسا لگا مجھے جیسے میرا کوئی جوان بیٹا مر گیا ہو, میں نے اپنے جوان بیٹے کو کھو دیا ہو, سب کچھ لٹ گیا میرا. ترس نہیں آیا اس آدمی کو میری غربت پر اور مفلسی پر. چلا گیا. لیکن دیکھیے اس بوڑھے کی امانت داری کو دیکھیے. ہم میں اور آپ میں کون ہوتا؟ ارے ہم جیسے ملا مولوی ہوتے تو اطمینان ڈگمگا جاتا. فرشتوں کو چھوڑ کر آج کے اس دور میں کون ایسا اللہ والا جو اس حالت میں بھی
ہزاروں دلیلیں نکال لیتا کہ اس حالت میں تو خنزیر کا گوشت بھی حلال تھا، اس حالت میں تو مجبوری، یہ سب کچھ پیترے نکال لیتا۔ ہماری وہ تقریر سنی ہوگی آپ نے کہ مولوی کوے کو بھی حلال کر دیتا ہے، کبوتر اور کوے کے جھگڑے میں، سنیے گا، دیکھ لیجئے گا، بڑا دلچسپ واقعہ۔ تو میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، 1 میل چلا گیا، بوڑھا اپنی بیوی کے ساتھ چپک کر روتا رہا، بیٹیوں کے ساتھ روتا رہا، اپنی بہنوں کے ساتھ روتا رہا۔ کہا میری بیٹیوں تمہارے باپ نے جو کچھ کیا صحیح کیا، 86 سال کی عمر میں قبر پہ پیر لٹکے ہوئے ہیں، ایسی عمر میں نے اپنے ایمان کو بچایا ہے۔ میری بچیوں دنیا تو کٹ جائے گی، میری بہنوں دنیا تو کٹ جائے گی، لیکن اس عمر میں اگر کلنک لگ جاتا تو قبر میں بھی ہمیں چین نہیں ملتا اور پھر جنت بھی ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔ تصور کرو، 1 میل دور جانے کے بعد وہی خراسانی نوجوان واپس آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اس بوڑھے نے دروازہ کھولا۔ ہم جیسے کوئی آدمی ہوتے تو دھکا مار کے بھگا دیتے، کمینے اب کیوں آیا ہے، تجھے میری بیوی بچوں پہ ترس نہیں آیا؟ پھر چلا آیا۔ اس بوڑھے نے اس کو اپنے گھر بلایا اور وہی کنویں کا پانی لا کر کہا میرے بیٹے اللہ کی قسم میرے گھر میں اس کنویں کے پانی کے علاوہ کھجور کے چند ٹکڑے بھی نہیں کہ میں تمہیں کھلا سکوں، یہی ہے، اگر رات میں رکنا چاہتے ہو تو یہیں تمہیں بستر بچھا دوں گا، کیونکہ اندر بس ایک کھولی ہے جس میں ہمارے بچے، ہماری ساس، ہماری بیوی، ہماری بیٹیاں سوتی ہیں۔ اس نوجوان نے کہا کہ پانی پی لیا اور کہا میرے باپ نے مرتے وقت 3000 درہم چھوڑے تھے، 3000 دینار چھوڑے تھے، اور مجھ سے کہا تھا کہ میرے بیٹے میری سواریاں اونٹ گھوڑے بیچ کر حج کا انتظام کر لینا۔ میں اپنے باپ کی طرف سے حج بدل کرنے کے لیے آیا تھا، اور 1000 دینار انہوں نے الگ نکال دیا تھا جو یہ ہے، اور کہا تھا کہ میرے بیٹے خراسان اور مکے میں نظر دوڑانا، خراسان سے لے کے مکے تک تمہاری نظر میں جو سب سے زیادہ غریب انسان ہو یہ 1000 درہم، یہ 1000 دینار اسی کو دے دینا۔ اے میرے شیخ، اے بزرگ، میں نے خراسان سے مکہ تک 50 لوگوں کو دیکھا، ہزاروں لوگوں کو دیکھا، لیکن مجھے آپ سے زیادہ کوئی غریب نظر نہیں آیا، اس لیے میں اپنے باپ کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے یہاں چلا آیا، اور 1000 دینار یہ میں تمہیں دے رہا ہوں، پورا کا پورا تمہیں دے رہا ہوں۔ اس بوڑھے کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی، وہ 1 منٹ نہیں رکا اور 1000 دینار دے کر چلا گیا۔ یہ روکتا رہا، یہ نہیں رکا، کہا مجھے جانے دو، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، میں دیکھ رہا تھا کہ کون سب سے زیادہ غریب ہے اور ایماندار ہے، آپ کے اندر امانت داری کوٹ کوٹ کے بھری ہے، اس غریبی میں بھی آپ نے بے ایمانی نہیں کی ہے، 1 دینار کا لالچ مانگا تھا، 1 دینار کا لالچ بھی ہم نے نہیں دیا آپ کو، پھر بھی آپ نے میری چیز واپس کر دی، آپ سے زیادہ غریب بھی کوئی نہیں اور امانت دار، پکڑیے۔ چلا گیا، جیسے یہ دروازے کے باہر اس کو پکڑنے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ محمد ابن جعفر طبری وہیں کھڑے ہیں، وہ نوجوان جس کے دینار تھے وہ تو چلا گیا دور، لیکن محمد ابن جعفر سے کہا آؤ میرے پاس آؤ، اللہ کی طرف سے کوئی تحفہ ملے تو اس کو مل بانٹ کے کھانا چاہیے، آؤ اب تم بھی اس میں شریک ہو، اب تم بھی میرے پاس آؤ۔ محمد ابن جعفر کو لے آئے، ایک گول گھیرا بنایا، دائرہ، اور اپنے 4 بیٹی، ساس، 2 بہنیں اور بیوی، 8 لوگوں کو اس نے بٹھایا اور خود اس محمد ابن جعفر کے پاس بیٹھ گیا، وہ اور یہ 2 اور 8، 10 لوگ، اور 1000 کی تھیلی، 1 دینار سب کو دینے لگا، کہنے لگا سب لوگ اپنے اپنے دامن پھیلا لو۔ محمد ابن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے اپنا دامن پھیلا لیا، کیونکہ میں اچھے گھر کا تھا، میں نے اپنا دامن پھیلا لیا، لیکن جب باری آئی بیٹیوں کی اور بہنوں کی اور بیوی کی اور ساس کی تو ان کے پاس پہننے کو کچھ تھا ہی نہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ جب میں نے دیکھا، جب بوڑھے نے کہا کہ دامن پھیلاؤ تو دامن تو نہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ پھیلا لیے، کیونکہ ان کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنا دامن پھیلاتے ہیں، اگر دامن پھیلا رہے ہیں تو ان کا سطر کھل رہا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے ہاتھ پھیلا لیے۔ یہ منظر دیکھ کر محمد ابن جعفر کہتے ہیں کہ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگا، لیکن وہ بوڑھا مانا نہیں، 1 دینار ادھر، 1 ادھر، 1 ادھر، 1 اپنے پاس رکھتا اور 1 مجھے دیتا، اس طرح سب کے حصے میں 100 دینار آئے، اور پھر 100 دینار مجھے بھی ملے۔
میں اپنا دینار لے کے واپس آیا, اس بوڑھے نے لیا ہی نہیں, کہا تم دیکھ چکے ہو, اس میں شریک ہو گئے ہو, اب اس پہ تمہارا بھی حصہ بنتا ہے, لہذا برابر ہم نے تمہیں بھی دیا. سب کے حصے میں 100 دینار آئے. میرے پیارے ساتھیوں, تصور کیجئے آپ, امانت داری کا صلہ اللہ نے پھر اس کو کتنا بڑا دیا ہے. اللہ کی یہاں دیر ہوتی ہے لیکن اندھیر نہیں. میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں اور آپ کو اس بات پر غور کرنا چاہیے, امانت داری کا یہ صلہ ہے. وہ محمد ابن جعفر کہتے ہیں کہ میں 2 سال کے بعد آیا, پھر میں حج کرنے آیا, میں نے دیکھا کہ وہ بوڑھا اللہ کو پیارا ہو چکا ہے. وہ بوڑھا بھی اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن اس کی 4 بیٹیوں کی شادی عرب کے شہزادوں سے کر دی گئی ہے, یعنی بادشاہ کے بیٹوں سے اس کی شادی ہو گئی ہے. امانت داری کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ اس کی بیٹیوں کی شادی بھی کوئی معمولی نہیں, شہزادوں سے ہوئی ہے. اور بوڑھا اللہ کو پیارا, وہ بوڑھا دنیا سے کچھ لے کر گیا ہو یا نہ گیا ہو, لیکن اپنا ایمان بچا کر گیا, اپنا دین بچا کر گیا, اپنی خودداری بچا کر گیا, اپنا پاس و لحاظ بچا کے گیا, اپنا تقوی بچا کر گیا. آج ضرورت ہے میرے پیارے ساتھیوں اسی تقوی کی, اسی امانت داری کی. اور میں نے اس واقعے کو اس لیے پیش کیا ہے تاکہ ہم اپنا مقام سمجھیں. میں جانتا ہوں اس سے زیادہ ہم چل بھی نہیں سکتے ہیں. آپ ایک اچھی نسل کی گائے خریدیں تو 10 سے 15 ہزار سے نیچے گائے نہیں ملے گی آپ کو. ایک اچھا سا بکرا خریدیں تو وہ بھی آپ کو 8 سے 10 ہزار روپے سے کم کا نہیں ملے گا. آپ ایک اچھا سا کتا خریدیں جو کتے کاروں میں گھومتے ہیں تو وہ کتا بھی آپ کو 5-6 ہزار 10 ہزار سے نیچے نہیں ملے گا. ایک اس دور میں, آج کے زمانے میں, ایک نارمل کتے کی قیمت ہے 8 سے 10 ہزار, لیکن ہمارے ضمیر کی قیمت ہے 200 روپے, ہماری قیمت ہے 300 روپے. ہماری خودداری, ہماری حیاداری, ہمارے پردہ, ہمارا اسلام, ہماری سب کچھ لٹانے کے بعد ہماری قیمت ہے 300. معاف کیجئے گا, جرجیس بدنام ہے, رہنے دو اس معاملے میں. ہم اس کتے سے بھی زیادہ سستے ہیں. ہم سے اچھا وہ کتا ہے جو کم سے کم 8-10 ہزار میں بکتا ہے. ہماری حیا, ہمارا پردہ, ہمارا ایمان, ہمارا ضمیر, ہماری وفاداری اور ہماری حیا 200-300 روپے میں جو خریدنا چاہے خرید لے. اور اس کا ننگا ناچ دیکھا گیا 11 تاریخ سے پہلے اٹاوا کی سرزمین پر. لکھنؤ کے لوگ بھی ہنس رہے تھے اٹاوا کی اس جلوس کے اور اس منظر کو دیکھ کر. میرے پیارے ساتھیوں, یہ ہے آج ہماری حیاداری اور وفاداری اور خودداری کا نتیجہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں با پردہ بنا, ہمیں با حیا بنائے, ہمیں با شرم بنائے, ہمیں خوددار بنائے اور ہمیں با تقوی بنائے. ہمیں لوگوں کی امانتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں وعدوں کا پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بار الہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. بار الہ جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلی علیین کے اندر اعلی مقام عطا فرما. بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر.